الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ پارہ نمبر 1 کا جو حصہ ہے وہ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ ابتدائی مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کل 7 آیتیں ہیں اور اس کی پہلا نام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب جب قرآن کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی سورہ مبارکہ آتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور دوسرا نمبر پہ مصحف شریف یعنی قرآن مجید کی ابتدا بھی اس سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ جب تعلیم بچوں کو دلوائی جائے تو اس تعلیم کی ابتدا بھی اسی سورہ مبارکہ سے کی جاتی ہے۔ نماز میں قرات کی ابتدا بھی ان کی آوازیں اسی سورہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کو فاتحۃ الکتاب ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں، یہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں، سب سے پہلے کہ توحید کا ذکر ہے، یہ رب العالمین ذکر کیا گیا ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے، تو یہ رب کی ربوبیت کا، رب کی توحید کا ذکر ہوا۔ اور اس میں نبوت و رسالت کا ذکر ہے، عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا، اور اس میں وعد و وعید کا ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور اس دعا کا بھی اس سورہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی جو فضیلت ہے، فضیلت یہ اس کی ہے کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سنن دارمی میں ہے کہ یہ فاتحہ کتاب جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور جس دن یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس دن شیطان بہت زیادہ رویا تھا، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ جو آج زمین پہ نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا، وہ آپ کے پاس 2 نور لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، جو 2 نور آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ عرض کی کہ ایک سورہ فاتحہ ہے، یہ ایک نور ہے، دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ 2 نور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور جو حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ کے اسماء میں سے ایک تو سورۃ الفاتحہ اس کا نام، اور دوسرا ام القرآن بھی، سورۃ الحمد بھی، السبع مثانی، ام الکتاب، اور اس کے علاوہ الکافیہ، شفا، سورۃ الصلاۃ اور سورۃ الدعاء، یہ اس کے اسماء گرامی ہیں۔ دوسری سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی ترتیب جو اس کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ جو ہے اس کا نمبر 87 ہے۔ جو ترتیب ہے نزول کی اس کے اعتبار سے اس کا سورہ کا نمبر 87 ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے کہ اس کی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں لفظ بقرہ ذکر ہوا ہے، اور بقرہ کا معنی ہے گائے، کیونکہ ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے پارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے کی گئی ہے، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کے صحیح معنی اور مطالب یا اللہ جانتا ہے یا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آسان میں یہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں حروف مقطعات۔ اور یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا ان حروف مقطعات سے ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب الجلال نے
कुरान मजीद कुरान रशीद की अजमत और शान का जिक्र फरमाया, और इसमें किसी किस्म के शक के ना होने का जिक्र फरमाया। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये बुलंद मर्तबा किताब है, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। इसकी 286 आयात हैं, जिनमें से 141 जो हैं वो आयात पारा नंबर 1 में जिक्र हुई हैं। सूरह बकरा की 141 आयात जो हैं वो पहले पारे में जिक्र की गई हैं। इसकी फजीलत यह है कि नबी मुकर्रम शफी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान दूर हो जाता है। इतनी बड़ी फजीलत है कि घर में पढ़ी जाए तो शैतान वो घर छोड़ देता है, जगह छोड़ देता है। और जादू वगैरह आसेब से हिफाजत के लिए भी ये बहुत बड़ा वजीफा है सूरह बकरा शरीफ की। जिस घर में पढ़ी जाए वहां पे जादू वगैरह भी नहीं होता। इसमें जो मज़ामीन जिक्र हुए हैं, इसकी पहली आयत मुरफ़ मुक़त्तात और दूसरी में सूरह कुरान मजीद कुरान रशीद की शान और अज़मत जिक्र की गई। और आयत नंबर 3 और 4 और 5, यहाँ इन 3 आयात में रब्बुल जलाल ने अहले ईमान का जिक्र फरमाया है और इनकी सिफात जिक्र की हैं। उनकी सिफात में सबसे पहले नंबर पर फरमाया युमिनूना बिल गैब, ये गैब पर ईमान लाने वाले हैं। दूसरे नंबर पे सिर्फ ईमान वालों को जिक्र की व युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। और तीसरे नंबर पे जिक्र फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको दिया है उससे अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। चौथे नंबर पे जिक्र फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, यानी जो भी आसमानी किताबें खा वो नबी करीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब कुरान हो या आपसे पहले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबें हो, उन सब पर ईमान रखने वाले ये ईमान वाले हैं। और आखिर पे जिक्र फरमाया व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर पुख्ता यकीन रखने वाले हैं। और इसके बाद रब्बुल जलाल ने इन लोगों की जिनमें ये सिफात पाई जाएं जो ईमान वाले हैं, उनके कामयाबी का जिक्र फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग कामयाब होने वाले हैं। आगे इसके बाद रब्बुल जलाल ने 6 और 7 में काफिरों का जिक्र फरमाया खातम इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, यहाँ से इस आयत में और इससे अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल जलाल ने काफिरों का जिक्र फरमाया। और इसके आगे 8 जो नंबर है यहां से लेकर अगर 20 तक 13 आयात में रब्बुल जलाल ने मुनाफिकीन का जिक्र किया है। कुल 13 आयतों में 2 आयतों में काफिरों का जिक्र है और 13 आयतों में मुनाफिकों का जिक्र है। मुनाफिकत क्या है कि जुबान से वो ईमान का इकरार करते थे और दिलों में कुफर को छुपाया हुआ था, और ये कुफर की सबसे खतरनाक हालत है मुनाफिकत जो है। इसलिए रब्बुल जलाल ने मुनाफिकों की सजा भी फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सबसे निचले दर्जे में होंगे जो मुनाफिकीन होंगे। तो ये कुफर की सबसे बुरी हालत है मुनाफिकत, कि जुबान से तो इजहार इस्लाम किया जाए और दिल में कुफर को छुपाया जाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुनाफिकीन का जो जिक्र फरमाया, इसके बाद अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुनाफिकों की इन आयात में निशानियां जिक्र की कि मुनाफिक क्या क्या काम करते हैं। उनमें से ये जिक्र फरमाया था वो झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, उनको शऊर नहीं, फरमाया वाहुम ला यशऊरून, उन्हें शऊर नहीं है। और उनकी दिल की बीमारियों का जिक्र किया कि हसद उनमें बहुत है, तकब्बुर है और हिरस वगैरह, ये इनकी बीमारियां जिक्र की हैं। और मकरो फरेब, अहकाम इलाही का मजाक उड़ाना और जमीन में फितना और फसाद बर्पा करना, जहालत और गुमराही और आले ईमान लोगों का मजाक उड़ाना, ये मुनाफिकीन की निशानियों के तौर पर रब्बुल जलाल ने जिक्र फरमाया है। और इसके बाद तीसरा रुकू की इब्तिदा फरमाई या अय्युहन्नास उबुदू, ऐ लोगो इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। ये रुकू नंबर 3 में इबादत का जिक्र फरमाया और ज़मीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र फरमाया, और ज़मीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र करके फरमाया ये तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने पैदा फरमाई है। और इसके बाद आयत नंबर 23 और 24 में कुरान में शक करने वालों को चैलेंज किया है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें शक हो उसमें जो हमने नाजिल किया है तो फरमाया तुम इस जैसी कोई सूरत तो बना के ले आओ। लेकिन उस दिन का चैलेंज है, कयामत तक कोई भी इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकता।
عرب کے لوگ بڑے بڑے ان کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، فخر تھا، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ تو رب ذوالجلال نے آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں رب ذوالجلال نے پھر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو بشارت دی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آیت نمبر 25 میں یہاں بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو پھر اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آگے رکوع نمبر 4 کی ابتدا میں اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا ذکر کیا۔ پھر ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس کو اسی رکوع نمبر 4 میں رب الجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اور منصب خلافت کا بھی اس میں ذکر ہے کہ انسان کو رب الجلال نے منصب خلافت سے نوازا ہے۔ اور رکوع نمبر 5 سے بنی اسرائیل کا یعنی اولاد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان پر ہونے والے انعامات و اکرامات ان کا ذکر کیا، وہ اپنی نعمتیں گنوائیں اور ان کو جھنجھوڑا ہے کہ جس رب نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کی بارشیں کی ہیں، پھر اس رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس رب کے بھیجے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان پر جو انعامات سے ان میں سے کثرت انبیاء کا ان کی قوم بنی اسرائیل میں تشریف لانا، یہ بھی ان پر انعام تھا۔ اور بادشاہ بھی قوم بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ بھی ان پر اللہ کا انعام تھا۔ دنیاوی خوشحالیوں نے دی تھی، یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ ان پر من و سلوہ رب الجلال نے نازل فرمایا، یہ بھی ان پر رب کی طرف سے انعام تھا۔ فرعون ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دینا، یہ بھی رب کا ان پر انعام تلا حاصل کیا۔ اور بھی کئی انعامات تھے جو قوم بنی اسرائیل پر کیے، رب الجلال نے ان احسانات کا، انعامات کا ذکر فرمایا۔ آگے رب الجلال نے رکوع نمبر 8 میں گائے کے واقعے کا ذکر فرمایا، جو گائے کو ذبح کرنے کا رب الجلال نے حکم دیا تھا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ان سے جو عہد لیا تھا، ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا اور بلند کر کے پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اس تورات کے مطابق ضرور عمل کرنا، ورنہ تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو ان سے عہد لیا گیا، اس عہد کا بھی اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا۔ اور اسی رکوع نمبر 8 میں ان کے بندر اور خنزیر بنائے جانے کا بھی ذکر کیا۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا کہ ایک بنی اسرائیل کے بندے کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو قاتل تھے انہوں نے کسی اور پر الزام لگا دیا، خود ہی مدعی بن بیٹھے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پھر آپ نے رب کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اس قوم کو کہا جائے کہ ایک گائے تلاش کر کے اس کو ذبح کیا جائے، اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگایا جائے، اس طرح وہ مقتول زندہ ہوگا اور وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اس واقعے میں بھی سبق یہ تھا کہ اس دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو ذبح کروا کر، اس کے گوشت کا ٹکڑا لگوا کر، اور اس نوجوان کو زندہ کر کے بتا دیا کہ جو اس نوجوان کو جو ذات زندہ کر سکتی، وہ سارے انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما سکتی ہے۔ تو یہ گائے کا واقعہ جو ہے وہ اس رکوع نمبر 8 میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر رب الجلال نے یہ واقعہ ذکر کیا اس اللہ کے ایک نیک بندے کی، وہ گائے تھی، اور جو جیسے جیسے وہ بار بار سوالات کرتے کہ ان پر پابندیاں لگتی گئیں، اور پھر خاص قسم کی گائے جو ہے انہوں کو ذبح کرنی پڑی۔ پھر انہوں نے ذبح کی، اور پھر مقتول کو اللہ رب الجلال نے زندہ کیا، اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا۔
اور اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں ان کے باطل عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور وہ باطل عقیدہ ان کا یہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہمیں عذاب ہرگز نہیں ہوگا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوا بھی تو گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا. ان کے اس باطل عقیدے کا رد کیا گیا اور کہا گیا کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد کیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا، نہ رب نے ان سے کوئی عہد کیا تھا کہ عذاب نہ دینے کا، اور نہ ہی ایسا ہوگا، بلکہ جو انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی ہے کہ ان کو نہیں مانا تو ان کو سزا دی جائے گی. رکوع نمبر 10 میں بنی اسرائیل کو ان کے کیے ہوئے عہد یاد کروائے گئے کہ تم نے یہ وعدے کیے تھے، اب تم اپنے وعدے کیوں نہیں پورے کرتے. اور اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام کو یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے پہچان لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن پہچاننے کے باوجود پھر ایمان نہیں لائے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک رکوع نمبر 11 میں فرمایا. اور رکوع نمبر 12 میں رب ذوالجلال نے پھر حضرت سیدنا جبریل امین کا ذکر بالخصوص کیا اور حضرت میکائیل کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہودی حضرت جبریل امین کو اپنا دشمن کہتے تھے. معاذ اللہ کہتے ہیں جب بھی یہ نازل ہوئے ہیں یہ ہمارے پر عذاب ہی لے کر آئے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے یہودیوں نے پوچھا تھا آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. تو کہنے لگے وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 میں حضرت جبریل امین کا ذکر فرما دیا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے قرآن لے کر آتے ہیں، اللہ کی وحی اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، اپنی مرضی سے جبریل امین نہیں لے کر آتے. اور پھر ذکر فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، پھر یاد رکھے اللہ بھی اس کو دوست نہیں رکھتا، پھر اللہ بھی اس کو اپنا دشمن رکھتا ہے. اور رکوع نمبر 13 میں اللہ رب الجلال نے ایمان والوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کچھ ارشادات عالیہ فرماتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو راعینا عرض کیا کرتے کہ آقا ہماری رعایت فرما دیں. اور یہی لفظ یہودی جو تھے وہ بگاڑ کر غلط معنی مراد لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رکوع نمبر 13 میں ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ایمان والو تم راعینا لفظ کہا ہی نہ کرو، وقولوا انظرنا، تم کہا کرو ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیں. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، یہ عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہا کرو. رکوع نمبر 14 میں اللہ رب الجلال نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک دوسرے کے دین پر تان کرنے کا ذکر کیا ہے. یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے تم حق پر نہیں ہو، تمہارا دین کچھ نہیں ہے، اور عیسائی یہودیوں سے کہتے کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے. ان کے باطل اس نظریے کا رد رب الجلال نے فرمایا کہ جو اس دوسرے کے دین کے اوپر تان کیا کرتے تھے. حالانکہ فرمایا ہم یتلون الکتاب، دونوں اللہ کی کتابوں کی تلاوت کی، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں. تو پھر یہ ایک دوسرے کو کیوں کہتے ہیں کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہارا دین کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں اللہ رب الجلال نے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یہود و نصارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ان کی جو آزمائشیں تھی، مختلف مراحل سے ان کو گزارا گیا، ان کا ذکر کیا گیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر اور ان کی صفائی ستھرائی کا ذکر کیا گیا. اور پھر اسی رکوع میں اللہ رب الجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے. وہ کون سی دعا تھی؟ جو آپ اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عرض کی تھی کہ مولا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے.
پھر اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مولا اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق بھی دے دے۔ آج پوری دنیا میں جو چیز کہیں بھی نہیں ملے گی وہ مکہ مکرمہ میں مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمرہ ہے۔ اور اسی رکوع میں آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے لیے بھی اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ بھی اسی رکوع میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی رکوع نمبر 15 میں ہے۔ اور رکوع نمبر 16 میں اللہ رب الجلال نے پھر جھنجھوڑا ہے تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون اپنا چہرہ پھیر سکتا ہے؟ اتنے اب یہودی بھی اپنے آپ کو منسوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، عیسائی بھی منسوب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، مشرکین بھی اپنے آپ کو منسوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اب تینوں گروہوں کو جھنجھوڑا گیا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور ان کے دین سے انحراف کرے گا، اپنا چہرہ پھیرے گا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف پر چلنے والے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے دائی تھے، دین حنیف پر چلنے والے تھے، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ وہ معاذ اللہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ فرمایا جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی ملت سے اپنا چہرہ پھیرے گا تو فرمایا وہ شقی ہوگا، وہ احمق ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ اور یہود و نصارہ واقعی اس طرح کے تھے، احمق بھی تھے، شقی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پیارے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ رب الجلال نے ذکر فرمایا، اے محبوب جس طرح تم اور تمہارے اصحاب ایمان لے آئے، اگر یہودی بھی ایسے ایمان لے آئیں تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے جو پارہ نمبر 1 میں اللہ رب الجلال نے ہم سے ارشاد فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔